عمران خان صاحب کے نے شروع دن سے ہماری یہ کوشش رہی کہ جس طرح کی معیشت ہمیں ملی، جو چیلنجز ہمیں ملے، ان چیلنجز کو نمٹنے کے حوالے سے ہم ایسے اقدامات لیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف جو ہے وہ روزگار کے وسیع تر مواقع پیدا ہوں، بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ویلتھ کریشن بھی ہو۔ اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام، جس پروگرام کی جو ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کے ذمہ لگائی۔ انہوں نے بڑا بہترین جو ہے وہ کام کیا، اور ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس آئیڈیاز تھے، جن کے پاس کام کرنے کی صلاحیت تھی لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کے تحت پاکستان کے طول و عرض کے اندر کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نوجوانوں کو جو ہے وہ قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ آج عثمان ڈار اب تک یہ جتنے قرضے جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلات رکھیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا عثمان ڈار صاحب آپ کے اوپر کامیاب جوان کی تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ NITB نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ منسٹری آف IT اور ان کے جو نیچے ادارہ ہے NITB نے ڈیولپ کیا، اس کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں۔ جو ان کے سابق CEO تھے اشباق خان صاحب ہیں، اور فیصل رٹیال صاحب ہیں، حسنین کاظمی صاحب ہیں، بڑا زبردست یہ انہوں نے ڈیش بورڈ بنایا ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکاری ادارے کی طرف سے پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیش بورڈ ہے، جس سے آپ کو تمام تر وہ معلومات ملیں گی جو میڈیا کے دوست بھی ماضی میں پوچھتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کا یہ کنسرن رہا ہے کہ کس صوبے میں یا کس ڈسٹرکٹ میں، کس تحصیل میں کتنے لون ابھی تک دیے گئے تھے، کتنی رقم تقسیم کی گئی تھی۔ ایک تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب جوان پروگرام حالی ایک قرضہ اسکیم کا نام نہیں ہے، اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، 3 پلر ہیں، جس میں سے انٹرپرینورشپ کا جو ہمارا امپلائمنٹ کے لیے کمپوننٹ ہے، اس کا ڈیش بورڈ اور اس کا ڈیٹا ہم پبلک کر رہے ہیں، اور اس ماہ کے آخر تک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اسکل اسکالرشپس دی گئی اور ان کو روزگار ملنے میں اس سے مدد ملی، وہ بھی ڈیٹا انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ کے آخر تک پبلک کر دیں گے کہ پورے پاکستان میں کس کس صوبے سے کتنی اسکل اسکالرشپس دی گئی ہیں کامیاب جوان سے۔ پھر اس کا تیسرا کمپوننٹ ہے انگیجمنٹ کا، جس کے ابھی اس بجٹ میں تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے 5 انیشیٹو کامیاب جوان کے اپروو کیے گئے، جس میں ہم پاکستان کی پبلک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں کامیاب جوان مرکز بنانے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے جہاں نوجوانوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی، کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، جاب پلیسمنٹ کے لیے، اسکالرشپس کے لیے، بزنس لونز کے لیے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں کامیاب جوان کا۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے کامیاب جوان انوویشن لیگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ستمبر اکتوبر میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسپورٹس اکیڈمیز یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر، HEC کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی اسپورٹس کے میدان میں ہم اگلے چند سالوں میں کامیاب جوان پروگرام سے نیشنل ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ پروڈیوس کریں۔ تو میں اس ڈیش بورڈ کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت آسان ہے، کامیاب جوان .gov.pk جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں، اور ساتھ بولتے بھی ہیں۔ آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کو پہلے تو اس کے جو ویورز ہیں ابھی تک 3 کروڑ 10 لاکھ
लोग इस वेबसाइट को अभी तक विज़िट कर चुके हैं पाकिस्तान से और इंटरनेशनली। उसके ऊपर आपको तीनों कंपोनेंट्स मिलेंगे हमारे एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का और इंगेजमेंट का। जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम अपना बिज़नेस लोन का डाटा पब्लिक कर रहे हैं, आपको ये रेड कॉलम जो एम्प्लॉयमेंट लिखा है इसको आप क्लिक करेंगे और सीधा आप डैशबोर्ड के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें चले जाएंगे। सबसे पहले आपको बैंक वाइज डाटा नज़र आ रहा होगा। अगर आप पहला देखें, नेशनल बैंक आ रहा है, BOP आ रहा है। जो बैंक लीड कर रहे हैं अभी तक इस प्रोग्राम में, नंबर 1, नंबर 2, वो पूरा आपको डाटा इस पर नज़र आएगा। अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नज़र आएगा। आप देख सकें तो लाहौर नंबर 1 पे आ रहा है, इसी तरह मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है। बहुत सारे दोस्त पूछते थे जी कि सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है, तो सियालकोट शायद नंबर 1 पे होगा। तो आप देख सकते हैं शायद सियालकोट अभी इसमें नज़र भी नहीं आ रहा, शायद 14 या 15 नंबर पे है। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं, सूबे वाइज देख सकते हैं, बैंक वाइज देख सकते हैं, तहसील लेवल तक आप देख सकते हैं कि फ़ंड्स किस तहसील में पूरे पाकिस्तान में कितने दिए गए हैं। उसके बाद आप इंडस्ट्री वाइज अगर देखना चाहें, सर्विस सेक्टर में कितने लोन्स दिए गए हैं कामयाब जवान में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोन्स दिए गए हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोन दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये देखना चाहें कि किस सेक्टर में कितनी जॉब क्रिएशन की गई है, आप इसके ऊपर जाते हैं, कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये टॉप के जो आपको 6 कॉलम नज़र आ रहे हैं, ब्लू वाले में आप देख रहे होंगे तकरीबन 22 अरब रुपए आपको नज़र आ रहे होंगे। 18,381 के करीब नौजवान हैं जिनके लोन अप्रूव हो चुके हैं, और उनमें से तकरीबन 15 बिलियन तो अभी यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा उसमें 16.4 अरब रुपए नौजवानों में तकसीम हो चुके हैं। ये रियल टाइम फिगर्स हर आधे घंटे के बाद चेंज होते रहते हैं। और 28,525 जॉब्स क्रिएट की गई हैं अभी तक जो लोन हमने लिए हैं। और ग्रीन बॉक्स में अगर आप देखें 5,16,203 प्रोसेस में एप्लीकेशंस और 6,63,856 एप्लीकेशंस जो हैं वो पर्पल कॉलम में रिजेक्ट हो चुके हैं। अभी तक हमें तकरीबन 11,98,440 एप्लीकेशंस मिली हैं और ये पोर्टल ओपन है और तकरीबन हर माह हमें 20 से 25,000 एप्लीकेशंस आती हैं। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। 2-3 सवालात आते हैं जी कि ये कर्ज़े बड़ी तेज़ी से नहीं मिल सके या उस बड़ी तादाद में नहीं मिल सके। 100 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रखे थे, जिसमें से 22 अरब के करीब अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड होकर तकसीम के अमल में है। और हमारी कोशिश है ये 100 अरब रखे गए थे 2023 तक, और मीडिया के दोस्तों के सामने है 2020 तकरीबन हम काम ही नहीं कर सके कोरोना की वजह से। तकरीबन लॉकडाउन था, बैंक्स भी काम नहीं कर रहे थे। जो नौजवान कर्ज़ लेना भी चाह रहे थे, जिनके अप्रूव भी हो चुके थे, उन्होंने भी हालात देखते हुए कर्ज़ लेने से माज़रत कर ली। ये पहला साल है, कामयाब जवान प्रोग्राम 17 अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ, और फिर ये जो प्रोग्रेस अभी मैंने आपके सामने रखी है 20-22 अरब की, ये तकरीबन आप कह सकते हैं पिछले 7-8 माह में नवंबर 2020 से हालात नॉर्मल हुए और कारोबारी एक्टिविटीज़ शुरू हुई और लोन तकसीम करने की तरफ हम गए। अगर आप देखें ये 6,63,000 जो लोन अभी तक रिजेक्ट हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में से, ये कम से कम आपको एक वाज़ह नज़र आ रहा है कि इस प्रोग्राम के ऊपर काम किया गया है। और मैं जितने भी हमारे पार्टनर बैंक्स हैं, 21 पार्टनर बैंक्स हैं, उनका भी हाथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी से बैंक्स ने काम किया। नौजवानों को मेरा पैगाम है, बहुत बड़ी वजह जो लोन रिजेक्ट होने की थी, एक तो 2.5 लाख थे ही जिन्होंने अपनी उम्र गलत बताई। 18 साल से 45 साल इस स्कीम की हमने एक एज ब्रैकेट रखी थी। 2.5 लाख के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी उम्र गलत बताई और नादरा वेरिफिकेशन के बाद वो इस स्कीम से आउट कर दिए गए। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी, नौजवानों के पास बिज़नेस प्लान नहीं था
اور ٹیلی فونک جو پہلا انٹرویو تھا ہمارا، اس میں جب ان سے پوچھا گیا تو بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا کہنا تھا اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم کاروبار کریں گے۔ دیکھیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، سیاسی بنیادوں پہ ہینڈ پک لوگوں کو اس طرح بندر بانٹ نہیں کیا جا رہا۔ نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ہے، ایک تو یہ تیاری کریں، ابھی یہ اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ 2023 تک آن ہے، اور آپ لوگ تیاری کر کے آئیں، اور یہ اسکیم یہ 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہمارے لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بزنس ایکسپوئر نہیں ہے اور ہم آپ کو پیسے دے دیں۔ اور خاص طور پہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بزنس لون اس بنیاد پہ تقسیم نہیں کیے جا رہے کہ اس کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے۔ سب سے پہلے یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، بعد میں ان کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو سکتی ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو پیسے ہیں وہ والد صاحب کو چاہیے تھے یا گھر میں کسی بڑے کو چاہیے تھے۔ جب انٹرویو کے لیے کال کی گئی تو بیک گراؤنڈ میں صرف گائیڈ لائنز دی جا رہی تھی، جو کہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو رکھا گیا تھا اس کے اسکور کارڈ میں، اور وہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نوجوان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، ایسا تجربہ نہیں ہے، اور جس کسی اور کو پیسے چاہیے۔ اور ایک چوتھی جو وجہ تھی، ٹیلی فون کیے گئے اور نوجوانوں نے کچھ ٹیلی فون پک بھی نہیں کیے تھے، تو وہ نوجوان جن کی ٹیلی فون کال مس ہو گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز جینون تھے، ہم ایک ریویو کمیٹی بنا چکے ہیں، اور یہ جو ریجیکٹڈ اپلیکیشنز ہیں وہ ایک دفعہ ریویو پروسیس میں سے بھی گزرے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ملے ہیں، بہت حد تک سکسیس سٹوریز میں نے خود بھی ٹویٹ کی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ بھی ہیں، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 28,525 کے قریب جابس کریٹ کی گئی ہیں۔ اس کا مکمل ڈیٹا آپ انڈیویجول اگر کوئی بھی میڈیا کا دوست دیکھنا چاہے، کیونکہ ہم ویسے پبلک نہیں کر سکتے اور ہمیں تحصیل کی سطح تک ڈیٹا پبلک کرنے کی پرمیشن تھی، اگر میڈیا کا کوئی دوست بھی انڈیویجولی اس کے اوپر کوئی دیکھنا چاہتا ہے یا سوال کرنا چاہتا ہے تو کامیاب جوان کی ٹیم آپ کو اس حد تک بھی ایکسیس دینے کو تیار ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کے لائیو کال بھی کر سکتا ہوں، جس کو پیسے ملے ہیں میرٹ پہ ملے ہیں، بغیر سفارش کے ملے ہیں، کسی وزیر مشیر MLA کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑا، کسی کو رشوت نہیں دینی پڑی، لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان کے نوجوان لے کر کاروبار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارا پرائرٹی ایریا ہے ای کامرس کا، وہ نوجوان جن کا تعلق IT کے شعبے سے ہے یا وہ IT میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ای کامرس بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں، وہ آگے آئیں نوجوان، کامیاب جوان پروگرام میں حصہ بننے، اپلائی کریں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں پرائرٹائز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ نوجوان جن کا زراعت سے تعلق ہے، ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے کسانوں کو اٹھانا ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم نے اسے پرائرٹائز کیا اس سیکٹر کو۔ اور ایک اور خاص بات جو میں نوجوانوں کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت بڑی تعداد میں، اگر میں 12 لاکھ اپلیکیشنز کی بات کروں تو اس میں سے 8-9 لاکھ اپلیکیشنز ہمیں 5 لاکھ سے نیچے کے قرض کے لیے آئی تھی، اور چونکہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں بینکوں نے کبھی چھوٹے پیمانے کے لونز جو ہیں اس طرح سے انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، اور اس مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کے لیے ہمیں وقت لگا 1.5 سے 2 سال کا۔ الحمدللہ بینکس تو پیسہ دینا شروع ہو گئے ہیں، جون کے مہینے میں 4.8 ارب روپے ایک ماہ میں تقسیم کیے گئے کامیاب جوان میں، اور ابھی بھی جولائی میں تقریباً 2 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں نوجوانوں میں۔ لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے، اسپیڈ اپ کرنے کے لیے، جو ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو ہے، وسائل تک رسائی نہیں ہے پاکستانیوں کی، اس کے لیے میں ایک تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو۔ ہم 9 اگست کو کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دینے جا رہے ہیں، اور جو ایک تاریخی سٹیپ لیا ہے میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب نے اور ہماری فائنینس منسٹری نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ہول سیل ماڈل کے طور پہ بینکس جو ہیں وہ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز کو پیسہ دیں گے، اور مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان میں قوت ہے، کشب ہے، NRSP ہے، یہ لوگ پہلے سے ہی
लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के कर्जे देने में एक्सपर्ट हैं, तजर्बा है इनका, और उनको हमने ऑन बोर्ड किया है। और जिन लोगों के कर्ज रिजेक्ट हो चुके हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ हमें बहुत बड़ी तादाद में 5 लाख से नीचे के कर्ज़ों की एप्लीकेशन आई थी, वो भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से पैसे दिए जाएंगे। और बाकी भी जो हमारे किसान हैं और छोटा कारोबार करने के लिए लोग हैं, इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं होगी, और इंशाअल्लाह ताला कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी हमारा पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेगा। इसमें एक मिनट आदिल, आपसे पहले मैं ज़रा इस पर बता दूं, इसमें एक और जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ही हम जो हमारे मुल्क के तूलो अर्ज़ से जो सहाफ़ी हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कामयाब जवान प्रोग्राम से जो है वो खुसूसी तौर के ऊपर जो है वो बात की है। इस हवाले से जो हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं, वो प्रेस क्लब्स के साथ मिल के जो है वो एक मैकेनिज़्म डिवाइस कर रहे हैं, जिसमें वो सहाफ़ी जो कामयाब जवान प्रोग्राम की तमाम जो गाइडलाइंस के ऊपर पूरा उतरते हैं, उनको भी जो है वो इसके अंदर हम फैसिलिटेट करेंगे, ताकि वो भी इस फील्ड के हवाले से अगर अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं या अपना ही मौजूदा जो सेटअप है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो सरमाया बैंक्स जो हैं वो फ़राहम करें और वो भी इसका जो है वो हिस्सा बन सकें। इसकी कामयाब जवान की जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है, 45 साल। देखें, जहाँ तक आप ठीक कह रहे हैं, प्रोसेस में टाइम इसलिए लग रहा था जब लाखों एप्लीकेशंस आ गई, और जैसे मैंने आपको कहा कि पहला स्टेप ही टेलीफोन कॉल करने का, तो तमाम बैंक्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, कॉल सेंटर्स बनाने में वक्त ज़रूर लगा। जैसे मैंने आपको कहा 2020 में तो हम काम ही नहीं कर सके, तो बहुत सारे हमारे पार्टनर बैंक्स जो हैं अब अपने कॉल सेंटर्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं। पहले से बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आ चुकी है, और जैसे मैंने कहा 2 साल हमें लगे बैंकिंग सेक्टर का माइंडसेट चेंज करते हुए कि आप पैसे दें, और सबसे ज़्यादा कर्ज़े हमने दी सर्विस सेक्टर में दिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें आई थी, पाकिस्तान के नौजवान रिटेल स्टोर्स खोलना चाहते थे, गली मोहल्ले की सतह पे ये जो जनरल स्टोर्स हैं, और कोई एकेडमीज़ खोलना चाह रहे थे, या आप कह लें डिस्पेंसरीज वगैरह खोलने के लिए। इसलिए सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में और एग्रीकल्चर सेक्टर में आई। अगर आप देख सकें जॉब क्रिएशन जो हुई है 28,525 की, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा ये अंदाज़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन ज़्यादा जाएंगे, चूँकि एप्लीकेशंस हमें सर्विस सेक्टर से ज़्यादा आई। और सर्विस सेक्टर में अगर आप एक रिटेल स्टोर खोलते हैं, एक जिसने स्टोर खोला उसको जॉब मिल गई और एक उसके साथ हेल्पर होगा, तो वो 2 जॉब्स क्रिएट हो रही थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी 5 से 6 की एवरेज आ रही है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ 4 से 5 की आ रही है। तो हमारी कोशिश है बैंक्स के साथ, और यही देखें, ये डिजिटल डैशबोर्ड बनाने का जो बुनियादी 2 मकसद थे, एक तो ट्रांसपेरेंसी, जिसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत बात करती है कि हम शफाफियत पे यकीन रखते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप भी कह रहे हैं, आपने खुद भी कॉल की, मुझे याद आ रहा है आप आए थे ऑफिस में। और दूसरा, इस डैशबोर्ड और इन अदाद व शुमार की बुनियाद पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। आज हमारे पास 151 डिस्ट्रिक्ट का अक्रॉस पाकिस्तान बिजनेस इंडेक्स है। आज हमें राजनपुर में बैठे हुए हज़ारों नौजवान बता रहे हैं कि राजनपुर में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार करने की, क्या मौक़े हैं। इसी तरह इंटीरियर सिंध में सखर में कोई बैठा हुआ है नौजवान, जो हमारे पास डाटा आया लेट्स से सखर से कोई 40,000 नौजवानों का, वो हमें बता रहे हैं कि सखर में किस तरह का बिज़नेस हो सकता है। तो ये रियल टाइम डिमांड ड्रिवन इंफॉर्मेशन है नौजवानों की तरफ से, और हम इस पोजीशन में हैं कि क्रॉस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज बिज़नेस इंडेक्स जारी कर सकते हैं। नौजवानों के हवाले से जो हम लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं उस पर भी काम किया जा रहा है, वो भी हम नौजवानों के मशवरे से लेके आ रहे हैं। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा कि इस माह के आखिर में 2 लाख
نوجوانوں کو تقریباً جو 5 ارب روپے کے قریب اسکل اسکالرشپ دیے گئے ہیں. ویسے تو وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند پاکستان، میں نیفٹیک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انفارمیشن ایجوکیشن منسٹری کا بھی، شفیق محمود صاحب کا. زبردست پروگرام ہے، گیم چینجر ہے وہ ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہنرمند. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے زبردست اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے. اور ہماری کوشش رہی ہے پسماندہ علاقوں کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں جو فاٹا کے جو ایریاز مرج ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر مہینے ہم ڈیٹا شیئر کرتے رہیں گے اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتے رہیں اس میں آپ نے تو یہ بتا دیں کہ نوجوان کی کس طرح ان کو آپ نے مطلب کیا کہ اپلائی کرنے کا کیا مطلب ایگریکلچر سیکٹر ہو یا باقی جو دوسرے سیکٹر آپ نے بنائے. اور دوسرا یہ بہت کم اس میں 28,000 تو یہ ہے بہت ہی دلچسپ پیریڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح سیالکوٹ کا بتایا کہ سیالکوٹ کو 15 16 نمبر پہ سیالکوٹ کے لوگوں کی شکایات بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو مطلب موقع پر موقع فراہم نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب شکایت کیوں آپ کے علاقے سے شکایت اس طرح ہے؟ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے پہلے فیز میں لیٹ سے 1 لاکھ نوجوانوں کو بزنس لون دینا تھا، اب اپلیکیشنز آ گئی ہیں 12 لاکھ اور بینکس ہیں یا جو بھی ہمارے پارٹنرز کام کر رہے ہیں ان کی پرائورٹی تو یہی ہے کہ ان 12 لاکھ میں سے جو بیسٹ 1 لاکھ ہیں ان کو پیسے ملیں، تاکہ میں نے جیسے آپ کو کہا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم تو کسی سطح پہ نہیں جائیں گے کہ یہ پیسے ڈوب جائیں یا نوجوان قرضوں کے بوجھ تلے دبیں. تو جو اور دوسری طرف اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، کچھ ایسے ہوں گے نوجوان جو میرٹ پہ ہوں گے یا جو کام کر سکتے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں یا اپلیکیشن پروسیس کر سکتے ہیں اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے جو اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو چکی ہیں اس پہ وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں ابھی آپ 28,000 کی بات کر رہے ہیں، ایک تو آپ کے سامنے ہم نے بالکل حقائق پر مبنی اعداد و شمار رکھے ہیں. دوسری طرف یہ 20 ارب روپے اگر آپ دیکھیں اور یہ 18,000 کا فگر آ رہا ہے، یہ کوئی 5 10 یا 20 یا 50 ہزار روپیہ نہیں ہم دے رہے. 1 لاکھ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی اب اگر اس کی ایوریج نکالیں گے تو یہ 10 لاکھ کے قریب اس کی ایوریج آ رہی ہوگی. تو 10 لاکھ روپے ہم ایک نوجوان کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم آخری حد تک جائیں گے کہ یہ ہم میک شور کریں گے کہ جس نوجوان کو بھی پیسے ملیں اس کی اہلیت ہونی چاہیے بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی. اس بزنس لون کا جو کور ویژن ہے وہ جاب کریشن ہے. اکانومی میں یہ اپنا ایک کہہ لیں حصہ ڈال رہا ہے ہمارا پروگرام. تو اس میں ہم یہ کہہ لیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سیاسی بنیادوں پہ لوگوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں. ابھی فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے میڈیا کے دوستوں کے حوالے سے، اور فواز جوئی صاحب بھی کافی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک بزنس فیزیبلٹی جو ہے اس حوالے سے آپ لوگ تیار کریں. 21 پارٹنر بینکس ہیں، جس بینک کے ساتھ آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں، بی او پی ہے، نیشنل بینک ہے، ایچ بی ایل ہے، بینک الفلاح ہے، جی ایس بینک، بہت الحمدللہ بینک سے اس پہ سردار وقار صاحب ان کے لیے ہم باہمت بزرگ پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اس میں سے 18,381 جو اپروو ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے وزٹ کیا ہے اس کا پروسیس بہت زیادہ لینتھی ہے. جب آپ بینک والوں کے پاس جائیں وہ جو ڈاکومنٹیشن آپ کو دیتے ہیں عام نوجوان کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے، میرے ایسے نوجوان کے لیے پاسبل نہیں ہے. جب آپ 12 لاکھ نوجوان جب اپلائی کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے یا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں گے کہ ریشو جو اپرووڈ لون کی ہے وہ بہت کم ہے اور جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے. تو باقی جو نوجوان ہیں وہ تو ڈس پوائنٹ ہوں گے کہ کچھ نہیں ہے یار ایسے ہی بس. دیکھیے میں اس پروگرام کو خود مانیٹر کر رہا ہوں اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی گرانٹ ہے، یہ ہمیں پیسے ایک دفعہ ملنے ہیں اور بس پھر ہم نے واپس نہیں کرنے. چونکہ ایک ٹیلی فونک انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں جو بینکس کر رہے ہیں.
تو ایک تو میرا پیغام ہے نوجوانوں کو کہ یہ آپ کو پرائم منسٹر عمران خان ایک آسان شرائط پر قرض دلوا رہے ہیں بینک سے کہ آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر تھا، وسائل نہیں تھا، وہ ان کو ہم 8 سال کی بنیادوں پہ ڈپینڈس کہ کس بزنس میں وہ جانا چاہتے ہیں پیسے دے رہے ہیں. تو بہت سارے نوجوان، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے ہمارا جو فارم تھا، فرسٹ اپلیکیشن فارم، وہ 1 پیجر تھا. تو بڑے آسانی سے نوجوانوں نے یہی سمجھ لیا کہ شاید یہ گرانٹ ملنے جا رہی ہے ہمیں تو ہم لے لیتے ہیں. تو جب ایک پروسیس سے وہ گزرے، ایک اسکور کارڈ سے گزرے، تو بہت بڑی تعداد میں وہ یہ ہمیں یا بینکس کو اسپیشلی کہتے ہیں کہ کنونس نہیں کر سکے کہ وہ ان کے پاس بزنس نو ہو ہے یا وہ ان کے پاس ہنر ہے یا اسکل ہے. اور یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے، یہ کوئی 1 سال کے لیے تھا نہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہر ماہ 20-25 ہزار اپلیکیشنز آتی ہیں، وہ پروسیس ہوتی ہے. اور اگر دنیا بھر میں ورلڈ پریکٹسز بھی آپ دیکھیں، 2.5-3% ہی بزنس لون اسکیم کی ایک اچھی جو ریشو ہے وہ نکلتی ہے. تو یہ بھی ایک اس طرف اس کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ ایک ورلڈ سٹینڈرڈز پہ چل رہا ہے. یہ نہیں اگر یہاں 10% لوگوں کو آ رہا ہوگا یا 20% کو آ رہا ہوگا. اور پھر آپ کے سامنے ماضی میں ایک یلو کیپ اسکیم بھی آئی تھی. تو کامیاب جوان پروگرام ہو، ہمارے دیگر پروگرام ہو، ہم نے یلو کیپ اسکیم کی طرح تو نہیں چلانے کہ بیٹھیں اور اپنے رشتہ داروں میں اور وزیروں مشیروں کے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیں. اور اگر سیالکوٹ والے گلہ کر رہے ہیں نا، تو آپ سمجھیں یہ صحیح ٹرانسپیرنٹ چل رہا ہے، میرٹ بیس چل رہا ہے. اگر سیالکوٹ والے خوش ہوتے تو پھر یہ میڈیا کے دوست کہہ رہے ہوتے جی کہ شاید آپ اپنے کانسٹیچوئنسی میں اور حلقے میں بانٹ رہے ہیں. اور سیالکوٹ سے بھی جن لوگوں کو ملا، میں آج تک نہیں انہیں ملا. یہ اس سے زیادہ کیا شفافیت یا میرٹ ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اپنی قابلیت پہ لیا. جی نیکسٹ ناصر عباس صاحب اے پی پی سے. سر ڈار صاحب بلا شبہ یہ شفافیت کی مثال ہے آپ کا پروگرام اس طرح درجے دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے اور یہ کامیاب جوان پروگرام ہے، تو کیا کامیاب جوان پروگرام کامیاب پاکستان کے اندر ہوگا یا یہ اسی طرح الگ کام کرے گا؟ سیکنڈ، اس کا جو ہے کرائٹیریا اور یہ چیزیں اس کے نوجوان، کیونکہ نوجوانوں کے اندر جو کنفیوژن اس سے کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ کامیاب پاکستان ہوگی. اور زراعت کی بھی آپ نے بات کی، تو زرعی شعبہ کے لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں، تو وہ دونوں چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں. تو آپ چلیں دیکھیں، ایک تو کامیاب جوان پروگرام وہ پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا ہے. یہ یوتھ کے لیے پروگرام ہے کامیاب جوان. کامیاب پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، اس میں کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے. جیسے یہ میرے بھائی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ کامیاب جوان میں 60 سال کر دیں، تو یہ کامیاب پاکستان میں جائیں گے، ادھر کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہم نے جیسے کہا ہے کہ 5 لاکھ کی ایک اماؤنٹ کے ساتھ اس میں بلا سود قرضے دینے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں کو 5 لاکھ سے زیادہ چاہیے ہوں گے اور کیا کہتے ہیں 2 کروڑ 2.5 کروڑ، ہم اس کو 5 کروڑ کرنے جا رہے ہیں. کامیاب جوان کا جو اپر گیپ ہے 1 لاکھ سے لے کے 5 کروڑ. اور پہلی ہماری کوشش ہے کہ بینکس کے ذریعے بھی ایک ٹیئر 1 لاکھ سے 5 لاکھ وہ بھی بلا سود قرضے دیے جائیں نوجوانوں کو. اور 5 لاکھ سے 20 لاکھ ہم کلیکٹر فری کر رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کلین لینڈنگ ہوگی. ہے نوجوان اسپیشلی جیسے میں نے ای کامرس کی بات کی، آئی ٹی سیکٹر کی بات کی ہے، میڈیا کے دوستوں کی بات کی ہے. چند روز قبل کیبل آپریٹرز بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو بھی اسی طرح کی اماؤنٹس کی ضرورت ہے، بینک سے وہ لے سکتے ہیں قرض. اور کامیاب پاکستان کے جو 3-4 کمپوننٹ ہیں وہ میں کلیئر کر دوں. ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کا لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے. وہ پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کا پروگرام ہے اور اس میں 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. پھر اسکل ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کے گھرانے جن کی آمدن بہت کم ہے اور وہ یہ 35-40 ہزار تک کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں سپورٹ دیں گے تاکہ اس گھر میں روزگار جا سکے. پھر ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے. لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروجیکٹ پہلے سے چل رہا تھا اس میں بھی تیزی لانے کے لیے سستے قرضے دینے لگے ہیں تاکہ گھروں والا پروجیکٹ بھی تیز ہو سکے. تو یہ چاروں چیزیں کامیاب پاکستان کا حصہ ہوں گی. اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی جو میں نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام پاکستانی، اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے. اسامہ اقبال ایکسپریس نیوز. اچھا سر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام میں سود کی جو شرح ہے وہ بالکل واضح کر کے ڈیفائن کی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سود سے پاک کر سکیں؟
اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے لون ڈسٹریبیوٹیڈ جو ہے وہ تو بتایا کتنے پرسنٹ وہ اس کو بھی سبسڈائز کر رہے ہیں. کتنے پرسنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا. دیکھیں ایک تو کامیاب جوان پروگرام میں دونوں ہی کمپوننٹس ہیں. اگر آپ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ چاہتے ہیں تو اس میں اسلامک موڈ آف فائنینسنگ موجود ہے, شرائع کمپلائنس موجود ہے, اسلامک بینکس اس کے اندر ڈالے گئے ہیں اسی لیے کہ جو اس طرف جانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے اگر آپ کو 20 لاکھ روپے کے اوپر 3% مارک اپ, جس کو میں سمجھتا ہوں ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, جو مارک اپ یا سود تو وہ دیکھیں نا جو لوگ 25% اور 30% ادا کر رہے ہیں. یہ بھی اگر 3% کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کا اپنا اسٹیک بیچ میں ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں اور یہ جو پہلا ٹیئر میں نے بتایا آپ کو 1 لاکھ سے 5 لاکھ کا جو بلا سود لے کے آ رہے ہیں, اور کامیاب پاکستان میں بھی 1 لاکھ سے 5 لاکھ ہم انٹرسٹ فری لون دینے لگے ہیں. تو یہ ریاست مدینہ یا فلاحی ریاست کی جو بات کر رہے ہیں اس کا آغاز ہے. ریاست مدینہ بھی پہلے دن ہی ریاست مدینہ نہیں بن گئی تھی, وہ ایک پروسیس تھا, اور وہ اس پروسیس سے الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان نے کامیاب پاکستان سے بھی آغاز کر دیا ہے, اور کامیاب جوان پروگرام سے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے ٹیئر سے کر دیں گے. اور دونوں اس میں موڈ آف فائنینسنگ موجود ہیں, آپ کی اسلامک فائنینسنگ بھی اور اگر آپ مارک اپ کے ساتھ کرنا چاہیں. جی میرا سوال آپ سے بٹ صاحب روزنامہ صاحب کوٹا سے. ڈار صاحب آپ دونوں جنگ آدمی ہیں, ایک کام بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید کچھ حکومتی مشینری آپ کے مشوروں پہ عمل نہیں کر رہے. آپ نے سیالکوٹ اور لاہور کا ذکر کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی رجسٹری 1 کنال کی تھی اور کام 5 مرلے کا ہو رہا تھا, لیکن انہیں یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کی رجسٹری بڑی ہے, آپ اس ڈومین میں نہیں آتے. کیا اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے کہ جو بندہ پلج کرا رہا ہے اس سے بہت زیادہ اماؤنٹ کی چیز تو اس کو کیوں ریفیوز کیا جا رہا ہے؟ یہ شاید بینکوں کی نیگلیجنسی ہے. اور دوسری چیز آپ نے لائف اسٹاک پر زراعت کا ذکر کیا, پرائم منسٹر نے بار بار لائف اسٹاک پر زور دیا, لیکن آپ کو شاید فرض صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ یہ دیہاتی ایریا سے آپ کو شہری ایریا سے آج اس دفعہ 50% سے زیادہ اینیملز جو ہے نا منہ پھر کی بیماری کی وجہ سے ڈسیبل ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں. ان کو نہ ویکسینیشن کی سہولت پرووائڈ کی گئی ہے, انہوں نے اپلائی کیا قرضے لے کے, ان کو بھی قرضہ نہیں ملا لائف اسٹاک کے لیے. کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا دیکھیں. جہاں تک تو آپ نے کولیٹرل کی بات کی ہے کہ کچھ کیسز ایسے میرے سامنے بھی آئے تھے, میں نے خود چیک کیا. پراپرٹیز آپ کو پتہ ہے ڈی سی ریٹ پہ بینکس اس کا ریٹ لیتے ہیں, نارملی اس پراپرٹی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے ڈی سی ریٹ سے. جو پلیج کرنے جا رہا ہے وہ اس کا مارکیٹ ویلیو پہ بات کر رہا ہوتا ہے. جو بینکس ہیں انہوں نے تو ڈی سی ریٹ پہ دیکھنا ہے, تو جب وہ ڈی سی ریٹ پہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی ویلیو اس کے قرض سے میچ نہیں کر رہی. میں نے جو کیسز خود دیکھے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے آپ مجھے, ہمارا کمپلینٹ کا بھی باکس ہے اس کے اوپر, آپ کمپلین کر سکتے ہیں. بینکس کے ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں, ویکلی ریویو کی جاتی ہیں یہ کمپلینٹس, جس بینک کی ہم ان کو بھیجتے بھی ہیں. ذمہ داری سے ہم اسے چیک کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی ہماری حکومت کمیٹیڈ ہے. لیکن دیکھیں دوسری طرف آپ کے سامنے یہ 10 سال پیچھے دیکھیں ہوا کیا پاکستان کے ساتھ جو ظلم زراعت کے سیکٹر میں ہوا, اسپیشلی کراپ سیکٹر میں 0.69% کی گروتھ 10 سال میں تھی, اور اس ملک کی آبادی بڑھی ہے 2% سے. اب 10 سالوں میں آبادی کہاں چلی گئی ہے؟ اور پچھلے 10 سال ملک جن کے ہاتھوں میں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے زراعت کے شعبے میں کیا کیا, کس حالات میں, جیسے فاروق بیب صاحب بھی کہہ رہے تھے, ایک اسٹرگلنگ اکانومی ملی, تباہ حال معیشت ملی, تباہ حال زراعت ملی. کون سا شعبہ یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کو ٹھیک نہیں کرنا پڑ رہا؟ ہم دونوں بھائی ٹاک شوز میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں اپوزیشن والوں سے, یار کوئی ایک تو بتا دو ڈپارٹمنٹ یا محکمہ جو پچھلے 40 سال سے تم لوگ اقتدار میں ہو تو نفع بخش پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی حکومت کو دیا ہے اور ہم لوگوں نے آگے تباہ کر دیا ہے. کمیٹیڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پرفارمنس اسکور کارڈ لے کے وہاں میں جائیں گے 2023 کے الیکشن میں. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.